الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک کے متعلق ہم لوگوں نے اس کی تعریف، اس کے پہچاننے کا طریقہ اور اس کے نقصانات، اس کے نسبے کے بارے میں جانا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرے شرک اصغر۔ شرک اکبر کے بارے میں جانا کہ شرک اکبر کے مرتکب کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے، دنیا میں اس کے جان و مال ان کے حلال ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے شرک اکبر سے تمام اپنے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں۔ آج ہم لوگ معلوم کریں گے، جانیں گے شرک اصغر کے متعلق۔ شرک اصغر کہتے کس کو ہے؟ شرک اصغر سے مراد وہ شرک ہے جسے کتاب و سنت میں شرک سے موصول کیا گیا ہو، یعنی شرک کا نام دیا گیا ہو، لیکن دلائل کے روشنی میں، دلیل کے اعتبار سے اس کا مرتکب ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہو۔ شرک اکبر میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی شرک اکبر کرتا ہے تو اسلام سے وہ خارج ہو، لیکن شرک اصغر کرنے پر اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کی دو قسم بیان کی ہے۔ شرک اصغر کی دو قسم۔ پہلی قسم ہے الفاظ میں شرک کرنا۔ الفاظ میں شرک کرنا۔ الفاظ میں شرک آدمی کیسے کرتا ہے؟ روز مرہ جو باتیں کرتا ہے ان میں سے کبھی کبھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے وہ نکال دیتا ہے جس کے اندر شرک ہوتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس پہلی قسم کیا ہے؟ الفاظ میں شرک ادا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ کفر کیا یا شرک کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آج چیز دیکھیے کہ ہم روز مرہ میں بات کرتے ہو جب کوئی الفاظ اس طرح کے ادا کرتے کیسے شرک ہوتا ہے آپ دیکھیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہنا کہ اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا میں ہوتے یا بے نہیں ہوتا یا اس اشتر میں نہیں بستا۔ کبھی کبھی ایسا الفاظ ادا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور آپ نہیں ہوتے تو میرا یہ کام نہیں ہوتا۔ اس گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شرکت دے دی۔ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے الفاظ کی بات کرنا کیا ہے؟ شرک الفاظ ہے۔ اسی طرح سے ایک شرک الفاظ ہم اس طرح ادا کرتے ہیں، جو اللہ اور آپ چاہے، جو اللہ اور آپ چاہے، اس طرح کے الفاظ، جو اللہ اور آپ چاہے، اس الفاظ پر غور کیجیے کہ اللہ اور آپ چاہے تو کام ہوگا۔ تو اس طرح کے الفاظ ادا کرنا شرک ہے۔ کہنا کیا چاہیے؟ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو یہ کام بن سکتا ہے۔ تو پھر لفظ اگر ہم لگاتے جو شرک کے الفاظ سے بچ جاتے ہیں، اگر پھر نہیں لگاتے یہ کہتے ہیں جو اللہ اور آپ چاہیں تو یہ شرک کے الفاظ ہو جاتا ہے، جو جملے کو کہنا شرک کے الفاظ کہلاتا ہے۔ دوسری قسم شرک اصغر کی دوسری قسم کیا ہے؟ دل میں پوشیدہ شرک۔ دل میں پوشیدہ شرک، الفاظ سے ادا نہیں کرتے ہیں لیکن وہ دل میں وہ شرک کو کر جاتا ہے۔ اور اس کی کئی قسمیں، سب سے زیادہ مشہور جو دل میں جو ہم شرک کرتے ہیں سب سے زیادہ مشہور کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا ہے، شہرت بازی۔ ریاکاری اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی عمل کرنے جائے، آدمی جب کوئی عمل کرنے جاتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے جاتا ہے، ذکر اذکار کرنے جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، تو اس موقع پر اس کے دل
جو شرک اصغر ہے. ریاکاری کے بھی دو قسم بتائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ریاکاری کی دو قسم ہیں. ایک وہ ریاکاری جو منافق ادا کرتا ہے, جو منافق ادا کرتا ہے. منافقوں کی ریاکاری جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہو گئے, اور یہ منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے. ایسے لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال تو کرتے, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے, زکات دیتے, صدقہ خیرات کرتے, قربانی دیتے, ذکر اذکار کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے, لیکن دل میں کفر چھپائے رہتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ راضی ہو جائے, وہ اس لیے کر رہے کہ مسلمان کو بھی دھوکا دو, اسلام کو بھی دھوکا دو. تو اچھے اعمال تو کرتے, جبکہ دل میں کفر اعتقاد رچا بسا ہوتا ہے, سو اس ریاکاری کو کفریہ ریاکاری کہتے ہیں. ولایات بنا, کیونکہ یہ ایسا شخص اصلاً اللہ عز و جل پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے, وہ بعض اعمال صالحہ کا مظاہرہ کرتا بھی ہے تو فقط دنیاوی لالچ اور قرض غائب کے لیے وہ کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں منافقی و منافقی کی ریاکاری. یہ کفریہ ہے. اگر اس طرح کا اگر ہمارے اندر عقیدہ ہے تو پھر ہم بھی اسلام سے خارج ہیں. اور دوسری ریاکاری جو ایک مسلمان سے ادا ہو جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس سے گزرے, وہ اس وقت دجال کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. اور صحابہ کرام دجال کے متعلق گفتگو کر رہے. دجال ایسے بھیانک ہے, آخری علامت ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے اس سے نکلے گا, اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی. دجال کے متعلق بیان کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤ جو میرے نزدیک مسیح دجال سے زیادہ خوفناک خطرناک ہے. مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ کون عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام نے فرمایا ہاں ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سا عمل ہے جو دجال سے بھی زیادہ بھیانک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ریاکاری, دکھاوا ہے. دکھاوا ہے, دجال سے زیادہ دکھنا ہے. ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو خوب مزین کرتا ہے کیونکہ اسے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. مرضی کا اللہ کے لیے ہی کھڑا ہے, لیکن ساتھ ساتھ دین میں بھی یہ کرتا ہے کہ میں کھڑوں پر شاید مجھے صدر صاحب میری تعریف کر دے, یا امام صاحب میری تعریف کر دے, یا فلاں آدمی میری تعریف کر دے, مجھے لوگ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. اس طرح یہ نماز کو پڑھتا ہے لیکن نماز کو خوب مزین کرتا ہے کیونکہ اسے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ریاکاری. سو معلوم ہوا کہ اس قسم کا شرک یعنی شرک اصغر مومن مسلم سے بھی واقع ہوتا ہے. البتہ مسلمان جب ریاکاری کا کچھ حصہ اپنے دل پر پائے اور اس کو جھلک کر اخلاص کی طرف بڑھ جائے تو ایسے صورت میں ریاکاری اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کھڑا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کھڑا, تھوڑے دیر کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے بغل والے دیکھے میری تعریف کرے, فوراً اس کو یاد رکھیں کہ ریاکاری ہے, یہ صحیح نہیں, تو جھڑک دیا اس کو, پھر خالص اللہ کے لیے ہو گیا. تو پھر ایسے صورت میں اس کا عمل اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے, اس کا وہ عمل برباد نہیں ہوگا. اور اگر ابتداء عمل سے ہی اس کے ساتھ کیا کریں, نماز میں آیا ہی اسی لیے سے کہ لوگ میری تعریف کریں, آپ اس کے ساتھ ہی نماز کی پوری اسی نیت کے ساتھ ختم کر دیا کہ لوگ میری تعریف کریں, تو اللہ تو کہتے ہیں شرک اصغر کے اس یعنی ریاکاری کے اس عمل کی بنیاد پر جس نماز میں جس عبادت میں اس نے یہ ریاکاری اختیار کی ہے وہی عمل وہی عبادت اس کو ختم کر دے. شرک اکبر میں کیا ہے؟ شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر بھی ہے کہ اگلے پچھلے تمام نیک عمل اللہ برباد کر دے, ختم کر دے. لیکن شرک اصغر میں کیا ہے؟ جس عمل میں ریاکاری پایا جائے گا وہی عمل اس کا ختم ہوگا, باقی اس کا پچھلے عمل جو اخلاص کے لیے کیا تھا اس عمل برباد اور نہیں ہوگا. تاکہ اور مطابق اگر درمیان عمل میں ریاکاری آ جائے, شروع میں کھڑا تھا اللہ کے لیے, بیچ میں ہی خیال آ جائے ریاکاری کا, تو ریاکاری اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہونے نماز ختم کرنے تک اسی طرح رہتا ہے, تو اس کا وہ عمل باقی ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے شرک اصغر کا نقصان ہے. اسی طرح سے یہ بھی شرک اصغر کا ہے کہ انسان اپنے دینی عمل سے دنیا چاہے, دینی عمل سے دنیا, کتاب چھاپنا ہے, ویڈیو کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, بھیجنا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ قیمت آ جائے اور وہ مالدار بن جائے, یہ نیت ہو
تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی نیک عمل دنیاوی لالچ کی چاہت میں کرے تو یہ شرک اصغر میں شمار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فرقتا ہوا چاہتا ہو وہ ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں. دنیا میں ہی لگا دیتے ہیں. آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا داری کا ایک طریقہ کیا ہے؟ شرک اصغر کا ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی دینی عمل کرنا دنیاوی کی لالچ ہے تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر دشمن. اسی طرح سے شرعی علم دین کا علم حاصل اس لیے کرے کہ اس سے دنیا حاصل کر سکے تو پھر وہ بھی شرک اصغر. دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرے. اگر دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دنیا کے اندر دین پھیلائے اور اسلام کو پھیلائے اور شریعت کا نشان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے وقت کا اس کے موازن کو الگ بات ہے لیکن وہ حاصل اسی لیے کر رہا ہے کہ میں جتنا دین علم حاصل کروں گا مجھے اتنا زیادہ دولت ملے گی اتنا میری پہنچ ہوگی. تو ایسی صورت میں دین کا علم حاصل کرنا دنیا کی لالچ کے لیے یہ بھی شرک اصغر میں شامل ہے. رہی بات عبادت کی جیسے نماز جہاد ذکر شریعت حج وغیرہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو پھر اصل میں یہ شرک اصغر میں شمار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار اور چادر و کمبل کا غلام لباس کا مسکان ہلاک ہو جائے. اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جائے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرے. ہاں اخلاص کے ساتھ ساتھ کی گئی عبادت سے کچھ دنیا میں مل جاتی ہے الگ دین کی جس کے اس کو لینے میں اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کچھ حرض نہیں. رہی بات اخروی اعمال کو صرف دنیا میں فائدے کے لیے کرنا یہ ایک مذموم عمل ہے. اب آئیے شرک اصغر میں اور شرک اکبر میں دونوں کے اندر فرق کیا ہے. کہتے ہیں شرک اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے جبکہ شرک اصغر ملت اسلامیہ سے مسلمان کو خارج تو نہیں کرتا ہے البتہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور شرک اکبر تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. شرک اکبر تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. نمبر 2 شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور جبکہ شرک اصغر صرف اسی عمل کو برباد کرتا ہے جس میں ریاکاری دکھلاوا ہو. بقیہ اعمال صالحہ جن میں ریاکاری نہیں ہے کوئی ہے اس کو برباد نہیں کرتا. نمبر 3 شرک اکبر جان و مال کو برباد کر دیتا ہے. شرک اکبر کا مرتکب کا جان و مال حلال ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اس سے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن شرک اصغر کا مرتکب انسان کے جان و مال کو برباد نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا مرتکب ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد صاحب بن فوزان نے ایک مسئلہ ہوتا ہے تاکہ اہل علم کا اس مسئلے میں احترام. کس مسئلے یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے جرا غور سے سنیں. اہل علم کا اس مسئلے میں احترام اس بات کو اللہ تعالیٰ شرک اکبر کے علاوہ بقیہ تمام گناہ کو چاہے گا تو معاف کر دے. شرک اکبر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. لیکن سوال پیدا تھا تو کیا شرک اصغر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے یا نہیں کرے. سوال ہے شرک اکبر کرنے والا کو اللہ معاف نہیں کرے اگر اس کو بچ جائے. اگر شرک اکبر کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو پھر اللہ اس کو چاہے گا تو معاف کر دے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا شرک اصغر کرنے والا آدمی کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. پھر کہتے ہیں راجع بات یہ راجع بہت اختلاف ہے اس میں سے راجع بات صحیح بات جو بتا دیں وہ یہ اللہ نے اپنے اس فرمان میں عام حکم دیا کیا ان اللہ لا یغفر الشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے. اللہ تعالیٰ یہاں نہیں کہا کہ شرک اکبر یا شرک اصغر یہ اس میں دونوں شامل ہیں. یہاں شرک عام ہے یہ شرک اکبر شرک اصغر دونوں کو شامل ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ شرک اکبر کرنے والا اگر بغیر توبہ کے انتقال کر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا. اس پر اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا.
لیکن شرک اصغر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کا مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو نہیں چلے گا لیکن جہنم جائے گا، کچھ دن سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت جائے گا۔ لیکن شرک اکبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلے گا، شرک اصغر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلے گا نہیں لیکن جہنم میں جائے گا ضرور، اس کو عذاب کیا جائے گا اور پہلے پر حالات معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ دیگر گناہ کو جیسے جھوٹ کہا، چوری کیا، اس گناہ کو اللہ پہلے درجے میں معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اصغر کے مرتکب کو اللہ پہلے بار اللہ معاف نہیں کرے گا بلکہ کچھ دن جہنم میں چلنے کے بعد سزا بھگتنے کے بعد اب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک اصغر اور شرک اکبر کے مابین کے چند فرق ہیں جو بیان کیے گئے اور یہ سب کے سب بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ تنبیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک اصغر کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چھوٹا شرک ہے، یہ بہت بھیانک شرک ہے، اس کے اعتبار سے انسان اس سے بچنے کا تصور کرتے ہیں۔ شرک اصغر کی خطرناکی بیان کرتے ہوئے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شرک اصغر یعنی شرک اصغر کتنا بھیانک ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لأن اور أحلف بالله كاذبا أحب إليك من أن أحلف بغير وأنا صادق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا پسند کروں گا لیکن غیر اللہ کی سچی قسم کھانا نہیں پسند کروں گا، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے اور اللہ کی قسم کھانا توحید ہے۔ اللہ کی قسم کھانا توحید ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا پسند کروں گا لیکن غیر اللہ کی سچی قسم کھا کے شرک کرنا پسند نہیں کروں گا، جبکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے لیکن اتنا وہ کہتے تھے۔ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اور شرک کے بارے میں جانکاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شرک سے، شرک اکبر شرک اصغر دونوں شرک سے بچنے کا دور رہنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا گھر سے دکھاوا سے یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کوئی بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔